بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل تعلیمات اسلامی میں خوش آمدید۔ کتاب 110 سوال و جواب۔ کتاب کے پہلے سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پڑھ چکی ہوں۔ انشاءاللہ کہ آج دوسرے سوال کا جواب۔ خداوند عالم کو کیوں درک نہیں کیا جا سکتا؟ خداوند عالم کی ذات پاک کا نامحدود ہونا اور ہماری عقل، علم و دانش کا محدود ہونا ہی اس مسئلے کا اصلی نقطہ ہے۔ خداوند عالم کا وجود ہر لحاظ سے لامتناہی ہے۔ اس کی ذات، اس کے علم و قدرت اور دوسرے صفات کی طرح نامحدود اور ختم نہ ہونے والا ہے۔ دوسری طرف ہم اور جو چیزیں ہم سے متعلق ہیں، چاہے علم ہو یا قدرت، زندگی ہو یا ہمارے اختیار میں موجود دوسرے امور، سب کے سب محدود ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی تمام تر محدودیت کے ساتھ کس طرح خداوند عالم کے لامحدود وجود اور نامحدود صفات کو درک کر سکتے ہیں؟ ہمارا محدود علم اس لامحدود وجود کی خبر کس طرح دے سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر ہم دور سے کسی چیز کو دیکھیں، اگرچہ وہ ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لیکن پھر بھی اس کی طرف ایک اشارہ مختصر سا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن خداوند عالم کی ذات اور صفات کی حقیقت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے، یعنی تفصیلی طور پر اس کی ذات کا علم نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ایک لامحدود وجود کسی بھی لحاظ سے اپنا مثل و مانند نہیں رکھتا۔ وہ محض اکیلا ہے، کوئی دوسرا اس کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی دوسرا اس کی مانند ہوتا تو دونوں محدود ہو جاتے۔ اب ہم کس طرح اس وجود کے بارے میں تفصیلی علم حاصل کریں جس کا کوئی مثل و نظیر نہیں؟ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سبھی ممکنات کے دائرے میں شامل ہے، اور اس کے صفات خداوند عالم سے مکمل طور پر فرق رکھتے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اصل وجود سے آگاہ نہیں ہے۔ اس کے علم، قدرت، ارادے اور اس کی حیات سے بے خبر ہیں، بلکہ ہم ان تمام امور کے سلسلے میں ایک اجمالی معرفت رکھتے ہیں جن کی گہرائی اور باطن سے بے خبر ہیں۔ بڑے بڑے علماء اور دانشوروں کے عقلی گھوڑے اس مقام پر لنگڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا شاعر کے بقول بے عقل نازی حکیم تھاکی، بے فکرت این رہنمی شود تھی، بکنے ذاتش خرد برد بھی، اگر رسد خس و بغیر دریا۔ اے حکیم و دانا و فلسفی، تو اپنی عقل پر کب تک ناز کرے گا؟ تو عقل کے ذریعے اس راہ کو طے نہیں کر سکتا۔ اس کی کنہ ذات تک عقل نہیں پہنچ سکتی ہے، جس طرح خس و خاشاک سمندر کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے حدیث نقل ہوئی ہے، اذا انتہى الکلام الی اللہ فامسکوا، جس وقت بات خدا تک پہنچ جائے تو اس وقت خاموش ہو جاؤ، یعنی حقیقت خدا کے بارے میں گفتگو نہ کرو، کیونکہ اس کے سلسلے میں عقلیں حیران رہ جاتی ہیں اور کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ اس کی لامحدود ذات کے بارے میں محدود عقلوں کے ذریعے سوچنا ناممکن ہے، کیونکہ جو چیز بھی عقل و فکر کے دائرے میں آ جائے وہ محدود ہوتی ہے، اور خداوند عالم کا محدود ہونا محال ہے۔ یا واضح الفاظ میں یوں کہا جائے کہ جس وقت ہم اس دنیا کے عجیب و غریب چیزوں اور ان کی ظرافت، عظمت کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں یا خود اپنے اوپر ایک نگاہ ڈالتے ہیں، تو اجمالی طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، جبکہ یہ وہی علم اجمالی ہے جس پر انسان خدا کی معرفت اور اس کی شناخت کے آخری مرحلے میں پہنچتا ہے،
لیکن انسان جس قدر اسراری کائنات سے آگاہ ہو جاتا ہے اس کی عظمت واضح ہوتی جاتی ہے، تو اس کی وہ اجمالی معرفت قوی تر ہوتی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم خود اپنے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کون ہے اور کس طرح ہے، اور اس کی ذات پاک کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو حیرت و پریشانی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی شناخت کا راستہ مکمل طور پر کھلا ہوا ہے، حالانکہ مکمل طور پر بند بھی ہے۔ اس مسئلے کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ قوت جاذبہ کا وجود ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو چھوڑتے ہیں تو وہ گر جاتی ہے اور زمین کی طرف آتی ہے، اور اگر یہ قوت جاذبہ نہ ہوتی تو روئے زمین پر بسنے والے کسی موجود کو چین و سکون نہ ملتا۔ لیکن اس قوہ جاذبہ کے بارے میں علم ہونا کوئی ایسی بات نہیں جو دانشوروں سے مخصوص ہو، بلکہ چھوٹے بچے بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ البتہ قوت جاذبہ کی حقیقت کیا ہے؟ کیا دکھائی نہ دینے والی لہریں ہیں، یا نامعلوم ذرات، یا دوسری کوئی طاقت؟ یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ قوت جاذبہ مادی دنیا میں معلوم شدہ چیز کے برخلاف ظاہراً کسی چیز کو دوسری جگہ پہنچانے میں کسی زمانے اور وقت کی محتاج نہیں۔ نور کے برخلاف جو کہ مادی دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار ہے، لیکن کبھی اس نور کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے لاکھوں سال درکار ہوتے ہیں، جبکہ قوت جاذبہ اسے دنیا کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے میں لمحہ بھر میں منتقل کر دیتی ہے، یا کم سے کم ہم نے جو سرعت و رفتار سنی ہے اس سے کہیں زیادہ اس کی رفتار ہوتی ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے جس کے آثار ایسے عجیب و غریب ہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی شخص بھی اس کا واضح جواب نہیں دیتا۔ جب اس قوت جاذبہ جو کہ ایک مخلوق کے بارے میں ہمارا علم صرف اجمالی پہلو رکھتا ہے، اس کے بارے میں تفصیلی علم نہیں ہے، تو پھر کس طرح اس ذات اقدس کے کنہ حقیقت سے باخبر ہو سکتے ہیں جو اس دنیا اور ماورائے طبیعت کا خالق ہے، جس کا وجود لامتناہی ہے، لیکن بہرحال ہم اس کو ہر جگہ پر حاضر و ناظر مانتے ہیں، اور کسی بھی ایسی جگہ کا تصور نہیں کرتے جہاں اس کا وجود نہ ہو۔ بصد ہزار جلوۂ برون آمدی کھمن، بصدا ہزار دیدے تماشی کنم ترا۔ تو لاکھوں جلووں کے ساتھ جلوہ افروز ہے، تاکہ میں لاکھوں آنکھوں کے ذریعے تیرا دیدار کروں۔ انشاءاللہ کہ اگلے سوال میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ، التماس سے دعا۔